تو نیک لوگ تھوڑے ہوں گے، لیکن نیکوں کے باوجود تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ تو نیک لوگ بھی اس بیماری میں پکڑے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پہلے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا، نیک آدمی اگر بیمار ہوتا ہے، اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اس کی غلطیوں کی معافی کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ظالم کی جب پکڑ ہوتی ہے تو وہ پکڑ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ایک تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسری، میں ایک حدیث آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اس کو سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں لائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان کے ساتھ آزمائے جاؤ گے پھر خیر نہیں ہوگی۔ اور فرمایا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اپنے اللہ کی اس بات سے پناہ پکڑتا ہوں کہ وہ تمہارے اوپر 5 چیزیں کہیں نہ آئیں۔ پہلی بات غور کریں، یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ میں صرف ترجمہ ہی کروں گا کیونکہ وقت ہی اتنا ہے۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر کھلے عام فحاشی پھیل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اعلانیہ فحاشی جس قوم میں ہوتی ہے اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے کہ جو ان کے باپ دادا پہلے فوت ہو چکے ہیں ان میں کبھی ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی اس وائرس کا سنا؟ نزلہ زکام فلو کے نام تو سنتے رہے نا۔ اب یہ کرونا بھی ملتی جلتی ان سے ایک صورت ہے، لیکن اس بیماری کا نام پہلے آپ نے اپنے بڑوں میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ طاعون تو شاید شروع میں بھی آتا رہا، تو اس کی وجہ نبی پاک نے کیا بتائی کہ وہ بیماریاں جو تمہارے بڑے لوگوں نے، گزر جانے والوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی، وہ پیدا ہو جائیں گی۔ کب؟ جب کھلے عام فحاشی ہوگی۔ تب اس سے کیا بڑی فحاشی ہوگی کہ ہر بڑی کمپنی والا، ہر تاجر اپنی تجارت کے لیے خاتون کا اشتہار استعمال کرتا ہے، اور چوک چوراہوں پر وہ نیم اریاں قسم کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی فحاشی ہے، اور اندر کھاتے جو ہوتا ہے اس کی تو جو ہے نا وہ کوئی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی کہ کیا ہوتا ہے۔ خبریں اخبار جتنے ہیں ان میں اس کی کثیر تعداد میں پڑی۔ دوسری بات، ماپ تول میں کمی، ماپ تول میں کمی، سودا لینے میں دینے میں جب لوگ ڈنڈی مارتے ہیں تو اللہ رب العالمین 3 چیزوں میں ان کو مبتلا کر دیتا۔ ایک تو یہ قحط سالی آ جاتی ہے، اور دوسری صورت اخراجات کی شدت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور تیسری صورت حاکموں کا ظلم ان پر آ جاتا ہے۔ 2 صورتیں تو ہمارے سامنے واضح ہیں نا۔ آج کون سا ایسا گھر ہے سوائے چند مالدار لوگوں کو سائیڈ پہ رکھ کے درمیانے طبقے کے یا اس سے نیچے درجے کے لوگ جو معیشت کی تنگی سے گزر نہیں رہے؟ یہ جمعے سے پہلے میرے موبائل پر میسج ہے، ابھی بھی سیو ہے میرے پاس، بہاول نگر سے ایک عبدالستار نام کا کوئی آدمی ہے، اس نے مجھے میسج کیا۔ میسج میں لکھا کہ شیخ صاحب کوئی ایسا ساتھی ڈھونڈ دیں جو مجھے 10 کلو آٹا اور
2 کلو گھی لے دے اور میں یہ قرض حسنہ کے طور پر اس کو واپس آسانی میں لوٹا دوں گا۔ اب غور کریں لوگ کتنے تنگ ہیں۔ الحمدللہ میں نے اس کو کہا فکر نہیں کرے، میں بھیج دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین یہ صورت بھی پیدا کر رہے ہیں۔ معاشی اور رزق کی تنگی لوگوں میں موجود ہے، کاروبار ہی جب نہیں ہے، اور غریب عوام کو اگر آپ 8-10 ہزار 12 ہزار گورنمنٹ مہینے کا بھی دے تو جس گھر میں 8-10 بچے ہیں، افراد زیادہ ہیں، وہ تو 2-4 دن ہی ان کے گزرتے ہیں اس سے، اور وہ بھی پتہ نہیں کب ملنے، ابھی تک تو شروع نہیں ہوئے۔ اور جور السلطان، حاکموں کا ظلم، یہ بھی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آپس میں اب ہمارے حکمران لڑ پڑے ہیں، روز خبریں آتی ہیں، چینی کے اوپر، آٹے کے اوپر بحران پیدا ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے نمایاں، خبروں میں سب کچھ موجود ہے۔ تیسری صورت، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کے قطرات کو روک لیا جائے گا، اور فرمایا اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے، اللہ پوری کائنات کا رب ہے نا، اگر زمین پر یہ جاندار اور چوپائے نہ ہوتے تو تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ یہ جانوروں کی وجہ سے تمہیں بھی بارش نصیب ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات، جو لوگ اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتا ہے، اللہ پاک ان پر غیر قوموں سے، مسلمانوں سے ہٹ کر کفار، غیر قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اب جو غیر ملکی ادارے ہیں، کیا وہ ہمارے ملک میں قابض نہیں ہوئے پڑے؟ جو کچھ ہمیں قرض کے نام پر دیتے ہیں، ساتھ سود لگا کر، وہ بھی اپنے ہی بینکوں میں قابو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو کچھ ہمارا ہوتا ہے وہ بھی لے اڑتے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جو مسلمان کا وعدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ ہم پورے نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ وعدہ، اللہ کی توحید، نبی پاک کی اطاعت، فرما برداری، دین کے اوپر عمل، یہ سب کچھ ہم توڑ بیٹھے۔ آخری بات، جس وقت ان کے حکمران اللہ کی کتاب اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ کے نازل کردہ دین کو اختیار نہیں کرتے، جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ ان کے درمیان جنگ پیدا کر دیتا۔ پہلے بھی یہ صورتیں نہیں اور آج بھی نظر آ رہی ہیں، حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں، عوام میں لڑ رہی ہے۔ تو یہ جنگ آپس کی اندرونی کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے حکمران اللہ کی شریعت کے مطابق نہ فیصلے کرتے ہیں اور نہ اللہ کے نازل کردہ دین کو اختیار کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بامی خانہ جنگی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے سامنے یہ ساری صورتحال ہے، تو اس کا خلاصہ میرے بھائیوں یہ ہوا کہ جس قدر بھی ہم لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ہمیں عملی سچا مسلمان بننا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر کے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ہر شخص اللہ پاک کی شریعت کا پیروکار بنائے۔ اللہ ہمیں سچا باعمل مسلمان بنائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین آئی ہوئی وبا اور مصیبت کو پوری دنیا سے دور کر دے، اور بالخصوص امت مسلمہ کو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے۔ یقین کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سچے دل سے اور سچے عمل کے ساتھ پیروی شروع کر دیں تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آئی ہوئی وبائیں بھی اللہ دور کر دیتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، اور کلمے کے آگے باقی عمل والی زندگی ہماری کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی زندگی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔